کئی برس ہماری شادی کو گزر گئے، بچے بڑے ہو گئے۔ ایک روز ایک عجب حادثہ ہو گیا جس نے میری گزشتہ، موجودہ اور مستقبل کے سکون کو اتھل پتھل کر کے رکھ دیا۔ میرے شوہر ایک ایسے شہر میں رہتے تھے جہاں کا ماحول گھٹن زدہ تھا۔ وہاں عورتوں پر پابندیاں بہت تھیں، جبکہ میں شادی سے قبل نسبتاً بڑے شہر کی پروردہ اور آزاد ماحول کی عادی تھی، جہاں کو ایجوکیشن میں پڑھا، لہٰذا شادی ہو کر جب سسرال آئی تو یہاں پابندیوں سے وحشت زدہ ہو کر بیمار پڑ گئی۔ جیون ساتھی نے میری بیماری کی وجہ کو بھانپ لیا۔ بولے، تم پریشان مت ہو، جہاں تم خوش رہو گی میں وہاں رہوں گا۔ اگر تم شہر شفٹ ہونا چاہتی ہو تو وہاں رہائش اختیار کر لیتے ہیں، میں اپنی اراضی فروخت کر دوں گا اور یہاں جو میرا کارخانہ ہے اس کو بند کر دیتا ہوں، چاہے کلاش ہو جاؤں، مگر تم کو ناشاد نہیں دیکھ سکتا۔ اگر تمہارے نام تمہارے والدین نے وفا رکھا ہے تو میں بھی کم وفادار نہیں۔ میں دلہن تھی، خاموش ہو گئی۔ اتنی بڑی باتوں کا بھلا کیا جواب دیتی۔ روہیل میرے لیے اجنبی تھے۔ وہ پہاڑوں میں آباد ایک قبیلے کے فرد تھے، لیکن تعلیم حاصل کرنے کے بعد قدرے روشن خیال ہو گئے تھے، تاہم میرے لیے بالکل اجنبی تھے۔ میں نے ان کو شادی سے قبل نہ دیکھا تھا۔ یہ شادی میرے والد کی ایک دوست نے اپنے دوست کے بیٹے سے کروائی تھی۔ یہ شادی کے بعد تیسرا ہفتہ تھا۔ ہمارے ساتھ کو عرصہ ہی کتنا گزرا تھا، گرچہ ہم عمر بھر کے ساتھی بن چکے تھے، لیکن ابھی تک ایک دوسرے سے ناواقف تھے۔ ان کی عادات کا مجھے علم نہ تھا اور میرے طور اتوار کو وہ جانتے نہ تھے۔ میں ایک تعلیم یافتہ روشن خیال گھرانے کی لڑکی تھی، شادی سے پہلے ملازمت بھی کر چکی تھی، جبکہ یہاں کے در و دیوار تک جیل کے جیسے تھے۔ یہاں عورتیں اپنی مرضی سے کہیں باہر آتی جاتی نہیں تھیں۔ سیر و تفریح تو کجا، یہاں تو ان کے مکانات پر پرندہ پر نہ مار سکتا تھا۔ جب روہیل نے دل بڑھانے والی باتیں کی تو میں ٹھنڈے دل سے سوچنے لگی، کیا میں یہاں ساری زندگی بتا سکتی ہوں؟ روہیل اچھی عادات کے تھے، لیکن پرانی روایات کی پابندی کرنے پر خاندانی وجہوں کے باعث مجبور تھے۔ ابھی میں سوچوں کی بھول-بھلیوں میں گم تھی کہ شوہر کی محبت میرے پیروں کی زنجیر بنتی گئی۔ انہوں نے میرے لیے خادماؤں کا انتظام کر دیا کہ پلنگ سے اترنے پر میرے پیر میلے نہ ہو جائیں۔ انہوں نے مجھ کو اتنی اپنائیت پر احساس دیا کہ جی چاہتا ان کے دل میں چھپ کر رہ جاؤں۔ بڑا شہر، اس کی آزادیاں جائیں باڑ میں، لیکن ماحول دیکھتی تو پھر وحشت ہونے لگتی، خاص طور پہ جب یہ ہفتے بھر کے لیے اپنے باغات کی فصل دیکھنے چلے جاتے۔ ابھی تو نئی زندگی کی شروعات تھی۔ زیادہ وقت گھر رہنے کی کوشش کرتے تھے، جس نے میرا دل مول لیا تھا۔ گرمیوں کے دن تھے، ہماری شادی کو 4 ماہ ہوئے تھے۔ ہم اوپر کی منزل کی چھت پہ سو رہے تھے۔ وہ مجھ سے باتیں کر رہے تھے کہ تم مجھے بے حد اچھی لگتی ہو۔ سوچتا تھا کہ نہ جانے میری دلہن کیسی ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہاری صورت میں مجھے زندگی بھر کے لیے خاص انعام دے دیا ہے۔ وفا، مجھ کو اگر کسی سے محبت ہوئی ہے تو گھونگھٹ اٹھاتے ہی اپنی دلہن سے ہوئی ہے۔ یہ باتیں سن کر مجھ کو ان کے محلے کی ایک عورت کی کہی بات یاد آ گئی، جو ایک روز میری نند سے ملنے آئی تھی، مگر وہ گھر پر نہ تھی۔ تب اس عورت نے ہورے سے کہا تھا کہ تمہارے شوہر اور شیریں گانا گانے والی کی خوب دوستی تھی، ذرا بچ کر رہنا۔ اچھا تو صاحب یہ تو بتائیں کہ یہ شیریں کون ہے؟ آج موقع اچھا تھا، میں نے وہ سوال کر ہی دیا جو میرے دل میں تھا۔ وہ یکدم خاموش ہو گئے۔ بولیے نا جناب۔ کوئی نہیں، تم سے کسی نے غلط کہا ہے۔ دراصل میں اپنے دوستوں کے ساتھ شادی سے پہلے شیریں نامی ایک مغنیہ کا گانا سننے جایا کرتا تھا۔ تمہیں تو پتہ ہے ہم مرد لوگ ایسا کچھ شغل میلہ کرتے ہی ہیں، لیکن اب جب سے شادی ہوئی ہے میں اس جگہ بھی نہیں گیا۔ اچھا آئندہ اس عورت کا تذکرہ بھی مت کرنا، ورنہ مجھ کو برا لگے گا۔ میں نے کہا، وعدہ کرتی ہوں کبھی اس بارے میں پھر بات نہیں کروں گی، پر اس کے بارے میں سچ بتا دیں۔ بتایا نا کہ ایک مغنیہ ہے، بہت اچھا گاتی ہے، اس کی ماں بھی بہت مشہور گانے والی تھی۔ دوست ایک روز زبردستی ان کے ٹھکانے پہ لے گئے۔ بھلا کی گائیکا ہے، کیا آواز پائی ہے، بالکل کوئل سی، درد بھری، جب گاتی ہے سننے والے ساکت رہ جاتے ہیں۔ مجھ کو موسیقی سے شغف ہے، لہٰذا جب بوریت محسوس ہوتی تو میں ان کا گانا سننے چلا جاتا تھا۔ اتنا بتا کر وہ چپ ہو گئے۔
پھر کیا ہوا؟ میں نے اشتیاق سے پوچھا۔ بتائیے نا، آپ کو میری قسم ہے، سچ سے بتا دیجیے۔ سچ بتا دوں تو سنو، اس بیچاری کو عشق ہو گیا مجھ سے۔ اگر کچھ دن زیادہ گزر جاتے اور میں نہ جا پاتا تو اس کے قاصد آتے، سندیسے لاتے، میرے دوستوں سے التجائیں ہوتی کہ روہیل سے کہو کہ 2 گھڑی کو آ کر صورت دکھا جائے۔ وہ آپ کو کیسی لگتی تھی؟ مجھے بھی اچھی لگتی تھی۔ سچ کہوں تو اگر مالزادی نہ ہوتی تو ممکن تھا کہ میں اس سے شادی کر لیتا۔ اس نے بہت منتیں کی کہ میں اس سے شادی کر لوں تو وہ عمر بھر کے لیے گانا چھوڑ دے گی اور پردے میں رہ کے زندگی گزارے گی، میں جیسے رکھوں گا رہے گی۔ لیکن میں نے منع کر دیا کہ میں اپنے خاندانی ریت رواج سے مجبور ہوں، اس کے ساتھ شادی نہیں ہو سکتی۔ اس نے وعدہ لیا کہ اگر میری شادی ہو جائے تو کبھی میں ہمیشہ اس کے ساتھ رابطہ ضرور رکھوں گا۔ تو کیا آپ نے وعدہ کر لیا؟ ہاں، اس کو ٹالنے کے لیے، یوں سمجھو کہ جان چھڑانے کو جھوٹا وعدہ کر لیا تھا۔ لیکن شادی کے بعد میں اس کے پاس نہیں گیا۔ تو کیا اب اسے صبر آ گیا ہے؟ صبر کیا آنا ہے، لوگ آ کر اس کے بارے میں بتاتے ہیں۔ یعنی میرے دوست کہتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس آ کر روتی ہے، منتیں کرتی ہے کہ ایک بار روہیل کو میرے پاس لے آؤ یا مجھ کو اس سے ملوا دو۔ تو آپ کو دکھ نہیں ہوتا؟ ہاں، اس بات پر کہ میرے کچھ دوست اس کا مذاق بناتے ہیں، اس کو دھوکے سے لے جاتے ہیں کہ چلو روہیل فلاں جگہ ہے، مگر وہاں لے جا کر وہ اس سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔ یہ سن کر مجھے بہت رنج ہوا۔ کیا ہوا کہ وہ بیچاری حالات کے ہاتھوں غلط جگہ کی مکین ہوئی، لیکن تھی تو ایک عورت۔ مجھ کو رنجیدہ دیکھ کے کہنے لگے، اس لیے تو نہیں چاہتا تھا کہ یہ سب بتاؤں۔ اچھا ہے کہ مزید ہم اس بارے میں بات نہ کریں اور اس باب کو یہیں بند کر دیں۔ میں اس بات سے افسردہ نہیں کہ شادی سے قبل آپ گانا سنے جاتے تھے۔ شادی سے قبل کے معاملات سے میرا کیا؟ اچھا کیا سچ بتایا، اس بات سے تو میاں بیوی میں باہم اعتبار اور اعتماد کا رشتہ قائم دائم رہتا ہے۔ تو پھر کیوں ملول ہو گئی ہو؟ یوں کہ مجھ کو آپ کی سنگ دلی پسند نہیں آئی۔ کاش وہ ایک بار مجھے مل جائے تو میں اس کے آنسو پونچھ لوں گی۔ اب بھی ہم یہ باتیں کر رہے تھے کہ میری نند کا بچہ بھاگا بھاگا آیا اور کہنے لگا، روہیل ماما، آپ سے ملنے ایک عورت آئی ہے، وہ باہر دروازے پر کھڑی ہے۔ اس شہر میں رات کے وقت کوئی عورت کسی مرد سے ملنے نہیں آ سکتی، آئے گی تو گھر کے عورتوں کے پاس ہی جائے گی۔ روہیل نے نیچے جانے سے منع کر دیا، لیکن میرے دل نے گواہی دی، ہو نہ ہو یہ شیریں ہی ہے، وہی روہیل سے ملنے اس وقت آ سکتی ہے، کیونکہ دل کی لگی دیوانگی تک پہنچا کر دم لیتی ہے۔ تبھی میں نے اصرار کیا، آپ نیچے جائیے، دیکھیے تو کون ہے۔ بظاہر میرے کہنے سے وہ اٹھے، میں بھی ان کے پیچھے چل دی۔ انہوں نے ترنت بیٹھک کا دروازہ کھولا، وہ اندر سے باہر گئے تو میں بھی ان کے پیچھے بیٹھک میں داخل ہو گئی۔ انہوں نے مجھے وہیں روک دیا، بولے، کیا خبر میرا کوئی دوست ہو، تم بے دھڑک بیٹھک میں کیسے آ سکتی ہو؟ یہ کہہ کر انہوں نے مجھے پیچھے کیا اور دروازہ بند کر کے اندر سے کنڈی چڑھا دی۔ اس کے بعد بیٹھک کا وہ دروازہ کھولا جو باہر برآمدے میں کھلتا تھا۔ انہوں نے دربان کو آواز دی، کون مجھ سے ملنے آیا ہے؟ اب میں بیٹھک کے ادھر گھر کے اندر راہداری میں بند دروازے کے پاس کھڑی تھی اور شیشے پہ کان لگا کر اندر کی سرگوشیاں سن سکتی تھی۔ مجھ کو قدموں کی چاپ سنائی دی، کوئی بیٹھک کے اندر آیا، پھر تھوڑی دیر میں عورت کی سسکیاں سنائی دی۔ وہ روتے ہوئے کچھ کہہ رہی تھی، دونوں کی گفتگو مدھم آواز میں تھی، جس کو کان لگا کر سننے کے باوجود نہ سن پا رہی تھی۔ میرے پیر جیسے زمین نے جکڑ لیے تھے، وہاں سے ہٹنے کا نام نہ لوں اور ادھر یہ ڈر کے گھر کے اندر سے کوئی راہداری میں نہ نکلے۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا، میری ساس اپنے کمرے سے نکل کر راہداری میں آئیں، مجھ کو اس طرح مشکوک انداز سے کھڑا پایا تو میری طرف آئیں۔ پوچھا، کیا بات ہے دلہن؟ انہوں نے بھی دروازے کے شیشے پہ کان لگا دیے۔ ان کی سماعت کی حس مجھ سے کہیں تیز تھی۔ عورت کی باتیں ان کی سمجھ میں آنے لگی۔
جو کہہ رہی تھی کہ تم نے تو شادی کے بعد بھی میرے پاس آتے رہنے کا وعدہ کیا تھا، پھر وعدہ کیوں وفا نہ کیا؟ جانتے ہوئے تمہارے دوستوں نے مجھ کو تمہارے نام پہ کتنا دھوکہ دیا ہے۔ اس کی سسیوں کے ساتھ اس کی چوڑیوں کی کھنک عجب طرح کی آوازیں پیدا کر رہی تھی۔ میری ساس معاملے کو سمجھ گئی۔ تبھی انہوں نے دروازے کی چوکھٹ پہ لگے شیشے کو مکے مارے اور بولی، کون ہے اندر؟ روہیل، نکالو اسے، کھولو دروازہ ورنہ میں دروازہ توڑ دوں گی۔ ان کی گرجدار آواز سے روہیل ڈر گئے۔ ان کی آواز سنائی دی، شیریں تم کو خدا کا واسطہ دیکھو میں ہاتھ جوڑتا ہوں، تم اب جاؤ، یہ لو برقع اپنا، جلدی کرو ورنہ اماں تمہارا اور میرا حشر کر دیں گی۔ چند سیکنڈ میں بیٹھک سے کسی کے باہر جانے کی آہٹ سنائی دی اور پھر روہیل نے بیٹھک کا دروازہ بند کر کے ہماری طرف کا دروازہ کھول دیا۔ کون تھی یہ؟ کون آیا تھا؟ اماں غصے سے پھنکار رہی تھی۔ کوئی نہیں، میرا دوست تھا۔ پھر انہوں نے مدد طلب نظروں سے مجھے دیکھا تو میں نے ان کی والدہ کو بازو سے پکڑ کر کہا، چلیے تاجی، ادھر آئیے۔ میں ان کو ان کے کمرے کی طرف لے چلی۔ اماں آپ پریشان نہ ہوں، میں ابھی پوچھ لیتی ہوں ان سے۔ وہ مجھ سے کوئی بات نہیں چھپاتے۔ بڑی مشکل سے ان کی والدہ کو میں نے سنبھالا، ان کے کمرے میں پہنچایا، پانی پلایا، پھر میں روہیل کی طرف آئی۔ وہ بیٹھک میں بستر پر لیٹے ہوئے تھے۔ میں نے چند ٹوٹی ہوئی چوڑیاں بکھری دیکھی تھی اور چھوٹا سا زخم ان کی ہتھیلی پر بھی تھا جس میں سے خون رس رہا تھا۔ شاید انہوں نے اس دیوانی کو کلائی سے پکڑ کر بیٹھک سے باہر کرنا چاہا تھا کہ چوڑی ٹوٹ کر ان کی ہتھیلی کو زخمی کر گئی۔ میں نے الماری سے دوا اور پٹی نکالی اور زخم پر دوا لگا کر پٹی باندھ دی۔ وہ خاموش لیٹے رہے۔ فوری طور پر جواب طلب کو میں نے بھی مناسب نہ جانا۔ معاملہ تو سمجھ میں آ ہی چکا تھا۔ میں چپ تھی، مگر چند لمحے پہلے بیٹھک سے آتی سسکیاں میرے دل میں سوراخ ڈال گئی تھیں۔ وہ لڑ رہی تھی، جھگڑ رہی تھی کہ شکایت شکوے کر رہی تھی۔ سب آوازیں گڈ مڈ ہو گئیں۔ میرے کان جیسے بند ہو گئے تھے، لیکن بند کانوں کے پردوں سے بھی مجھ کو وہ بول سنائی دے رہے تھے جو آنسوؤں سے تر بتر تھے۔ میرے ہاتھوں اور باہوں میں گجرے تھے اور میں نے سہاگ جوڑا پہنا ہوا تھا، روہیل کے نام کا۔ صبح تک میری ساس کا غصہ ٹھنڈا نہ ہوا تھا۔ وہ ہمارے کمرے میں آئی اور کہا کہ کون تھی آخر وہ، یہاں آئی کیسے، کیوں کر ضرورت ہوئی اس مالزادی کی؟ سن لو روہیل، اب اگر وہ دوبارہ یہاں آئی تو میں اس کی ٹانگیں توڑ دوں گی۔ آج بھی میں نے انہیں قابو کیا۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ روہیل کی والدہ کی اس گھر میں کتنی اہمیت اور رعب ہے کہ کنبے کے تمام افراد ان کے سامنے نہیں بول سکتے تھے۔ وہ غصے کی بھی بہت تیز تھیں، لیکن میرے ساتھ شفیق اور مہربان تھیں۔ میں نے اب گھر بسانے کی ٹھان لی تھی۔ روہیل کے سچ بتانے سے میرے دل پر ان کا اعتبار قائم ہو گیا تھا۔ وہ دوشی تھے یا نہیں، شادی سے قبل کے معاملات پہ ہم دونوں کا کچھ اختیار نہ تھا کہ وہ ماضی کا حصہ تھے، اور موسیقی کو میں جرم نہیں جانتی۔ میں نے روہیل کو معاف کر دیا، دوبارہ اس واقعے کا تذکرہ کرنے سے گریز کیا۔ میں نہ ان سے وضاحتیں طلب کرنا چاہتی تھی اور نہ ہی اپنی زندگی میں الجھنیں بڑھانا چاہتی تھی۔ جب وہ مجھ سے محبت برا سلوک رکھتے تھے تو کیوں اپنی ان کی زندگی میں زہر گھولتی؟ میں کوئی جاہل اجڑ تو نہ تھی، تعلیم یافتہ تھی، ہماری زندگی میں پہلے سے بڑھ کر اب سکون تھا۔ پہلے میں سوچتی تھی کہ ان بندشوں بھرے ماحول میں کیوں کر تمام عمر گزار پاؤں گی، لیکن شیریں کے آنے کے بعد سے یہ بات مجھ پہ واضح ہو گئی کہ مجھے بھی روہیل بن کہیں چین نہ آئے گا۔ اگر سکون ملے گا تو یہیں اپنے شوہر کے پاس، انہی کے گھر میں۔ دل نے حتمی فیصلہ کر دیا کہ اب عمر بھر اپنے سرتاج کے پاس ہی رہنا ہے، ایسا نہ ہو میرے بغیر یہ کسی اور کے ہو جائے۔ ہماری زندگی معمول کے ڈگر پہ چل نکلی۔ بچے ہو گئے تو جیسے سونے چمن میں پھول کھل گئے۔ میکے کو بھول کر بچوں کی محبت اور پرورش میں کھو گئی۔ روہیل کام کاج کے سلسلے میں ایک ایک ماہ نہیں آتے، اپنے کاروبار میں مصروف سے مصروف تر ہوتے گئے۔ مجھے پرواہ نہ تھی، میں اپنے بچوں کے ساتھ سکھ سکون سے رہ رہی تھی۔ روہیل مال خریدنے پشاور سے آگے گئے ہوئے تھے کہ ان کے ٹرک کو حادثہ پیش آ گیا، وہ جاں بحق ہو گئے۔ قیامت خیز خبر میرے دیور نے آ کر سنائی۔
2 دن تک ہوش نہ آیا، مجھے ہسپتال لے گئے۔ یہ تو میری زندگی تھی کہ کوما سے نکل آئی، ہوش آ گیا۔ میرے بچوں کی خاطر خدا نے مجھ کو دوبارہ نئی زندگی عطا کر دی۔ شوہر کا صدمہ تو سہنا ہی تھا کہ موت کی طرح یہ صدمہ بھی اٹل ہوتا ہے، سہنا ہی پڑتا ہے۔ لیکن میرے خالق نے ایک اور ذمہ داری پوری کرنے کی خاطر شاید مجھ کو دوبارہ نئی زندگی عطا کی تھی۔ وہ ذمہ داری تھی رحیل کی وفات کے بعد اس کی 3 بیٹیوں کو ماں کی شفقت دینے کی۔ رحیل کی وفات کے بعد صرف ایک ماہ بعد 3 خوبصورت لڑکیاں عائشہ گل، فاطمہ گل اور فرح گل میرے دیور سہیل کے ہمراہ آ گئیں۔ سہیل نے کہا، بھائی میں آپ سے معذرت کا طلبگار ہوں، آپ صدمہ میں تھیں۔ سہیل نے کہا، بھابھی میں آپ سے معذرت کا طلبگار ہوں، آپ صدمے میں تھی، صحیح صورتحال سے آگاہ نہ کر سکا۔ آپ سے شادی کے چند ماہ بعد رحیل نے شیریں نامی ایک عورت سے نکاح کر لیا تھا۔ اس راز سے میرے سوا کوئی واقف نہیں تھا۔ مجھے بھی بھائی صاحب نے کچھ ماہ پہلے ہی اپنی دوسری شادی کے بارے میں آگاہی دی اور گھر بھی لے گئے۔ شاید ان کی زندگی کے دن تھوڑے رہ گئے تھے، تبھی خدا نے ان کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ اپنے خاندان کے کسی فرد پہ یہ راز کھول دیں۔ انہوں نے دوسری شادی کر رکھی ہے اور ان کی 3 بیٹیاں بھی ہیں۔ میں حیرت سے سہیل کا منہ تک رہی تھی۔ ان بچیوں کی ماں کہاں ہے؟ بھابھی، دراصل بھائی کا جب ایکسیڈنٹ ہوا وہ اپنی کار چلا رہے تھے اور بھابھی شیریں ان کے ساتھ تھیں۔ دونوں ایک ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ جب حواس سنبھلے، جانے والوں کے لیے دعائے مغفرت کی اور شیریں کی بیٹیوں پر نظر گئی جو اپنے باپ جیسی خوبصورت تھی۔ ان کی ماں کو تو میں نے دیکھا ہی نہ تھا، لیکن وہ بھی خوبصورت ہوگی، تبھی تو میرے رحیل کو پسند تھی۔ مرنے کے بعد بھی دونوں نے ایک دوسرے کا ساتھ نہ چھوڑا۔ شاید سانس جینے مرنے کی قسم کھائی تھی کہ ایک دوسرے کے پہلو میں دفن ہوئے، اور میں جس کو عمر بھر یہ گمان رہا کہ رحیل میرے ہیں، وہ مجھے سے سچی محبت کرتے ہیں، میرے سوا کسی اور کو نظر بھر کر نہیں دیکھتے۔ مجھ کو بچیوں سے کوئی اناد نہ تھا، یہ میرے شوہر کی بیٹیاں تھیں، جبکہ میرے خدا نے مجھ کو کوئی بیٹی نہ دی تھی، 3 بیٹے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مصلحت کے تحت بھائیوں کے لیے بہنوں اور بہنوں کے لیے بھائیوں کا انتظام کر رکھا تھا۔ میں لا علم تھی، مگر وہ علم و حکمت والا تو جو چاہے کر سکتا ہے۔ میری بیٹوں کی آرزو پوری ہو گئی۔ وہ کہا کرتے تھے کہ کاش ہماری بھی بہنیں ہوتی۔ یوں ان کو بہنیں مل گئیں اور مجھے بیٹیاں مل گئیں۔ انہوں نے مجھے ماں پکارا، مجھ میں ماں کا پیار تلاش کیا، تو میں نے بھی کنجوسی سے کام نہیں لیا، ان کو گلے سے لگا کر ماں کا پیار دیا۔ ان کے رشتے تلاش کیے اور میرے بیٹوں نے وقت آنے پہ اپنی بہنوں کو جہیز دے کر عزت کے ساتھ رخصت کیا۔ آج میرا کنبہ پورا ہے، ماشاءاللہ، بیٹے بہویں، پوتے پوتیاں، بیٹیاں داماد، نواسے نواسیاں۔ جب یہ سب عید تہوار پر میرے آنگن میں اکٹھے ہوتے ہیں تو گھر کا آنگن چہک اٹھتا ہے۔ سبھی خوش ہوتے ہیں جیسے کسی کی زندگی میں کوئی کمی نہ ہو۔ اگر کمی محسوس ہوتی ہے تو وہ رحیل خان کی، جنہوں نے میری محبت کا بھرم رکھا اور اپنی محبت کا بھی۔ دونوں طرف با لیکن کسی کو کسی سے شکوے کا موقع نہ دیا۔ اگر وہ آج زندہ ہوتے تو اپنا بھرا پورا چمن دیکھ کر کس قدر خوش ہوتے، لیکن یہ خوشی دیکھنا شاید ان کے نصیب میں نہ تھا۔